بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل خواب اور تعبیر۔ ناظرین، اس چینل میں ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، پیام زندگی، جس میں ہم ہماری جو زندگی کی روٹینز ہیں اس میں جو ہم مسٹیکس کرتے ہیں اس کو ڈسکس کریں گے تاکہ ان کو سدھار سکیں، تاکہ ہماری زندگی خوشیوں بھری ہو جائے اور ہماری زندگی کا انجام دنیا میں بھی اچھا ہو اور آخرت میں بھی اچھا ہو۔ سب سے مین چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنی چاہیے اور ہمیں اس چیز پہ بلائنڈلی ٹرسٹ رکھنا چاہیے کہ اس کے جو فوائد ہیں وہ یقیناً بے شمار ہیں اور نقصان بالکل کوئی بھی نہیں۔ آج جو ہم موضوع ڈسکس کریں گے وہ بیٹیوں کے بارے میں ہے۔ ایک ماں کی ذمہ داری کیا ہے بیٹیوں کے سلسلے میں، اسے کیا کرنا چاہیے، اسے کیسے رہنا چاہیے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو اس بات کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ایک باپ جو ہوتا ہے وہ اپنے بیٹوں کا رول ماڈل ہوتا ہے، اور ایک ماں جو ہوتی ہے وہ اپنی بیٹیوں کے لیے رول ماڈل ہوتی ہے۔ وہ باپ سے پیار تو بے شمار کرتی ہیں، یقیناً ماں سے بھی زیادہ کرتی ہوں گی، مگر ماں کو فالو کرتی ہیں، ماں کو کاپی کرتی ہیں۔ صنف نازک ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے اس نے صنف نازک کو ہی فالو کرنا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں سدھار لانا چاہیے تاکہ ہماری بچیاں جو دیکھتی ہیں اپنی آنکھوں سے اور اپنی لاشعوری طور پہ اپنی ذات کا حصہ بناتی جاتی ہیں، تو ایسے خدا نہ کرے کہ چیزیں وہ اڈاپٹ کر لیں ہماری مسٹیکس، لا علمی اور غیر ذمہ داری کی وجہ سے، کہ جو انہیں آگے زندگی میں کوئی فائدہ نہ دے اور ان کے لیے کسی قسم کے نقصان کا اس میں خطرہ ہو۔ ناظرین، میں آج کل یہ دیکھتی ہوں کہ مائیں جو ہیں وہ خود فیشن پہ لگی ہوتی ہیں، دوپٹے کو سر پہ لینا سمجھتی ہیں کہ ہم اس طریقے سے ماڈرن نظر نہیں آئیں گی، لوگ ہمیں پینڈو سمجھیں گے اور ہماری شاید رسپیکٹ کم ہوگی۔ مگر اس بات پہ پورا بھروسہ رکھیں کہ جب اسلام کے راستے پہ ہم چلتے ہیں تو وہ جو سب کو عزت دیتا ہے وہ ہی عزت دینے والا ہے، اور وہ ہی ہر طریقے سے عزت کے اسباب پیدا کرتا ہے اپنے نیک بندوں کے لیے۔ کسی انسان کی عزت دینے یا نہ دینے وقتی طور پہ ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ایک اچھی جو عادت ہے جو اسلام کی آپ نے اڈاپٹ کی ہے اس کا رزلٹ بہرحال بہترین نکلتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی ذات میں اپنی بچیوں کے مستقبل کی خاطر، ان کی تربیت کی خاطر، میری پیاری بہنوں، اگر ہم آج ان مسٹیکس کو دہراتے رہیں گے، ان کے بارے میں سوچیں گے نہیں، آپ بلیو کریں کہ کل ہمیں مسئلے دیکھنے کا خطرہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی طرف سے کوئی مسئلہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہت بہترین ہے کہ اپنا کل اور اپنی بچیوں کا مستقبل بہترین کرنے کے لیے ہم آج خود میں سدھار لے کے آئیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو خرافات ہیں کہ ہم دوپٹہ نہ لیں، گلے میں ڈالیں یا اپنا فرنٹ اوپن کر کے پھریں، تو یہی ماڈرن پن ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام کے راستے پہ چلیں، عزت خدا کی پاک ذات دینے والی ہے، کسی انسان کی کوئی جرت نہیں، وہ تو خود کو عزت نہیں دے سکتا، اس نے آپ کو کیا عزت دینی ہے۔ اس چیز پہ مکمل بھروسہ، ٹرسٹ کریں کہ وہ عزت دینے والا آپ کو اس نیک عمل کا انشاءاللہ تعالی عزت دے گا۔ میں نے آج کل بہت دیکھا ہے کہ بچیاں سکارف لینا چاہتی ہیں، دوپٹے سر پہ رکھنا چاہتی ہیں، اور مائیں انہیں کہتی ہیں نہیں نہ دوپٹہ سر پہ لو، چھوڑو سکارف نہ، تم تو پرانے زمانے کی ہو، 1965 کی لگتی ہو، اور زمانہ کہیں کا کہیں جا رہا ہے۔ آج کل ماڈرن لوگوں کی اہمیت ہے، چھوڑ دو دوپٹہ، چھوڑ دو، اتار دو سکارف، نہ لو۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایسے جملے ہیں جو جملے نہیں ہیں، یہ کانٹے ہیں جو ہم اپنے راستے میں بھی بو رہے ہیں
اور اپنی بچیوں کے راستے میں بھی وہ رہے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پہ چلنا چاہتی ہیں، ہم انہیں گھسیٹ گھسیٹ کے الٹے شیطانی رستوں پہ لگانا چاہتی ہیں. اگر آپ ایک ماں کی حیثیت سے اس چیز کو سوچیں گی تو آپ کانپ جائیں گی کہ یہ میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ حقیقت ہے، اس چیز کے رزلٹ اچھے نہیں نکلیں گے. دیکھیں، جتنی بھی کوئی صاف ستھری چیز ہوتی ہے یا جتنی بھی قیمتی چیز ہوتی ہے ہم اسے چھپا کے رکھتے ہیں، پردوں میں رکھتے ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ اولاد سے بڑھ کے کوئی چیز قیمتی ہوتی ہے. تو ہم پھر اسے کس طریقے سے انکور بھیج سکتے ہیں اس معاشرے میں کہ جہاں پہ اچھے لوگ بھی یقیناً ہیں مگر بھیڑیے بھی بے شمار ہیں. انہی چیزوں کا غلط رزلٹ نکلتا ہے کہ جب انکور دیکھتے ہیں اور بالوں کو دیکھتے ہیں کہ کتنے لمبے ہیں، کتنے اچھے لگ رہے ہیں، اور تو دلوں میں ظاہری بات ہے جو چیز اسلام میں منع ہے اس کے میں ایکسپریس نہیں اتنے اچھے طریقے سے کر سکتی، مگر ہمیں اس چیز پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ اس کے رزلٹ یا اس کے نتائج کو اتنے اچھے نہیں نکلتے. تو میری پیاری بہنوں، اپنے بچوں کو نیکی کے راستے پہ، آج کل کی جنریشن میں اچھی بھی بچیاں ہیں اور وہ بچیاں بھی ہیں جو کچھ سیدھے راستے پہ نہیں بھی ہیں، اس میں بھی شاید کہیں نہ کہیں ہمارے ماحول کا، ہماری تربیت کا، ہماری لا علمی کا، ہماری غیر ذمہ داری کا، ہمارے کردار کا، ہماری حرکتوں کا، ہماری مصروفیت کا کوئی کہیں نہ کہیں عمل دخل ہے کہ ہماری بچیاں جو ہے ان میں اگر کوئی کمی ہے تو، کیونکہ وہ تو ہمیں بالکل ایک کوڑا کاغذ ملی تھی اور اس پر جو رنگ ہم نے بھرے ہیں وہ اسی رنگوں میں بچی ڈھل گئی ہے. تو اپنے اطوار کو، اپنی روٹین کو، اپنی مصروفیات کو پلیز چیک کریں کہ کہاں پہ مسٹیکس ہے جو آپ کی اتنی نازک ذمہ داری کو ایسے لاپرواہی کی نظر کر رہی ہے اور اس کے نتائج اچھے نہیں نکل رہے، جو یقیناً انسان آدمی کی زندگی پہ بھی برا اثر ڈالتے ہیں، باپ کی بھی، ماں کی بھی. اور میں نے سمجھتی کہ پھر اس گھرانے کی رشتہ داروں میں یا محلے داروں میں یا سوسائٹی میں کوئی عزت ہوتی ہے جس کا بچی یا بچہ اتنے اچھے راستے پہ نہ نکلے. تو میں بالکل سراسر کہوں گی کہ بیٹوں کے معاملے میں باپ قصوروار ہوتا ہے اور بیٹیوں کے معاملے میں بھی ماں بھی بیٹوں کے معاملے میں ایک حد تک قصوروار ہوتی ہے، مگر باپ لڑکوں کے لیے زیادہ رول ماڈل ہوتا ہے، وہ زیادہ اسے فالو کرتے ہیں. ان کے معاملے میں باپ زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے. ذمہ داری دونوں کی ہے، دونوں کے اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ دونوں سیدھے راستے پہ ہوں تو بچے سیدھے رہ سکتے ہیں، دونوں میں پیار محبت ہو تو بچے سیدھے راستے پہ رہ سکتے ہیں، دونوں میں آپس میں اتنا اتحاد ہو کہ بچوں کو اس اتحاد کی طاقت کے آگے وہ امپریس ہو جائیں کہ ہمارے ماں باپ میں محبت ہے، اتحاد ہے، تو ہم کسی چیز کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا گھرانہ بڑے سیدھے راستے، بڑے اچھے راستے پہ انشاءاللہ تعالیٰ چلے گا. تو میری پیاری بہنوں، بیٹیوں کے معاملے میں بہت نازک تربیت ہے، ان کو بہت آپ کو سوچ سمجھ کے پالنا ہے. سب سے پہلے آپ کو اپنی ذات میں اپنے نفس کی نفی کرنی پڑے گی. ہاں، یہ مشکل ہے کہ کنوار پنے میں آپ ایک آزادی کی زندگی بسر کرتی ہو، اپنی ہر خوشی کو پورا کرتے ہو، آپ اپنی ہر جو انٹرٹینمنٹ چاہتے ہو آپ کرتے ہو، مگر آپ کتنی بھی انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں، آپ کتنے بھی لاڈلے ہوں، جیسے ہی آپ ماں بنتے ہو آپ کی رسپانسبلٹیز شروع ہو جاتی ہے. اور اگر آپ پھر وہی کنوار پنے کی زندگی میں رہنا پسند کرتے ہو تو یہ یقیناً بہت بڑی مسٹیک ہے. آپ کو بچوں کی شادی کے بعد تو کچھ چینج ہونا ہی پڑتا ہے، ہونا ہی چاہیے، مگر بچوں کی پیدائش کے بعد ان کی تربیت کے معاملے میں آپ کو اپنی ذات میں بہت کچھ چیزیں پیچھے چھوڑنی پڑتی ہے، بہت کچھ نکال کے پھینکنا پڑتا ہے، اپنے نفس کی نفی کرنی پڑتی ہے، تبھی میٹھا پھل آپ کو ملتا ہے. اگر آپ یہ سوچیں کہ میں ہر چیز، اپنے ہر شوق، اپنی ہر انٹرٹینمنٹ، سب کچھ ویسے کنوار پنے کی لائف کی طرح کنٹینیو رکھوں اور رزلٹ بھی مجھے بڑے میٹھے اور اچھے ملیں، تو یہ بہت بڑی آپ کی غلط فہمی ہے. میری پیاری بہنوں، سب سے پہلے تو پردے کا اہتمام کریں. اب یہ نہ سوچیں میں کوئی بہت لو مینٹیلٹی کی ہوں، میں بہت دقیانوسی ہوں، چھوٹے ذہن کی ہوں، آپ کو اس طرف کھینچ رہی ہوں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں بھی بہت اچھے بڑے کالج یونیورسٹی سے پڑھی ہوں
اور میں نے بھی ماڈ زندگی بسر کی ہے اور نیکی کے راستے کی طرف بلایا. مجھے اس چیز پہ خوشی ہے. ایک وقت ایسا تھا کہ میں بھی سوچتی تھی کہ لو یہ جو ایسے پردے میں لپٹ کے عورتیں یہ تو اتنی ماڈ نہیں ہیں. دیکھو میں بھی ایک سطحی سوچ کی طرح سوچتی تھی کہ یہ زیادہ ماڈرن جو اچھی لگ رہی ہیں, کتنی اچھی لگ رہی, کتنی پیاری لگ رہی, ڈریسنگ کتنی اچھی کی ہے, وہ جوتا کیسا پہنا ہوا ہے, اور ہیئر کٹ کمال کا ہے. نہیں, مگر وہ سب خواب و خیال ہے. وہ سب خواب و خیال ہے. میں نے اس لائف کو بھی دیکھا ہے, ریئلائز کیا ہے, اس میں بھی رہی ہوں. ایسے کالجز میں پڑھی ہوں کہ جہاں پہ کو ایجوکیشن تھی اور بہت موڈ تھی لائف. مگر سچا اور سیدھا راستہ میری پیاری بہنوں یہی ہے. یہ جیسے ہی ہم ریئلائز کر لیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس رب کا ہم پہ احسان ہے کہ جس نے ہمیں اس زندگی میں ہی عقل دے دیا ہے. یہ نہیں ہوا کہ ہم بڑھاپے کی دلیزوں کو پہنچ گئے ہیں اور دوپٹے ہمارے گلوں میں لٹک رہے ہیں اور ہمارے بے ہنگم اور بے ڈول جسم جو ہے وہ نمائش کے لیے دنیا میں ہم لے کر پھر رہی ہیں اور بال ہم نے پر کٹی مرغی کی طرح بنائے ہوئے ہیں. یقیناً یہ سننے میں ایک فنی چیز لگ رہی ہے مگر یہ بہت تلخ حقیقت ہے. اگر آپ ریئلائز کریں تو یہ بہت تلخ حقیقت ہے کہ ان عورتوں کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ ان کا کچھ بھی میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایڈمائربل ہیں وہ کہ ان کو ایڈمائر کیا جائے. سب سے پہلے تو اپنی اولاد کے لیے آپ پردے کا اہتمام کریں تاکہ بیٹیوں کو, جن بیٹیوں میں پردہ لینے کا رجحان نہیں ہے, وہ بھی اپنی ماں کو دیکھ کے کاپی کریں کہ ہمارا گھر کا کلچر ماحول ایسا ہے, ہمیں پردے میں رہنا چاہیے. نمبر 2, سب سے بڑی مسٹیکس جو آپ کرتے ہو کہ آپ ڈرامے جو دیکھتے رہتے ہو, یہ جی اسٹار پلس کا ڈرامہ ہے, یہ جی وہ یہ پتہ نہیں زی کا ڈرامہ ہے, یہ جی ہم کا ڈرامہ ہے, یہ جی ARY کا ڈرامہ ہے, یہ جی وہ ممنوع عشق ہے, یہ جی وہ زندہ ہے, یہ جی تیرے بن میرا کیا ہوگا, پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے ہیں. ان کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ عاشقی اور یہ کیا ہے. تو جب آپ اس طرح کے ڈرامے دیکھتے ہو تو گھر میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جس ماحول میں انسان رہ رہا ہوتا ہے بے شک وہ غلیظ ترین ہوتا ہے, گندا ترین ہوتا ہے, گھٹیا ترین ہوتا ہے, درمیانہ ہوتا ہے یا بہترین ہوتا ہے, وہی ماحول دماغ کے اندر ہوتا ہے. اگر ماحول پیارا ہے, پاکیزہ ہے, دماغوں میں پاکیزگی گھر میں بھی رہے گی, باہر بھی رہے گی. اور اگر گھر میں گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں, ناچ گانے دیکھے جا رہے ہیں, تو سارا دن بچہ بچی آدمی عورت جہاں بھی پھر کے آئے گا اس کے دماغ کی دنیا میں وہی گند بھرا رہے گا. تو گھر کا ماحول بہت اثر کرتا ہے میری بہنوں, بہت اثر کرتا ہے. آپ ڈرامے دیکھنا بند کر دو, آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے. کیونکہ اگر آپ کے بچے سیدھے راستے پہ ہوں گے تو اس کا سکھ آپ کی ذات کو ملے گا, اس کا سکھ آپ کی ذات کو ملے گا. ان کو تو جو ملے گا تاحیات سکھ آپ کی اچھی تربیت کی وجہ سے. آپ کی زندگی میں اولاد کی طرف سے کوئی شکایت نہیں آئے گی, آپ کا میاں آپ کو مورد الزام نہیں ٹھہرائے گا کہ تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے یہ ہو گیا, یا آپ آپس میں جھگڑے کا باعث آپ کے بچے نہیں بنیں گے بلکہ آپ کے لیے راحت اور سکون کا باعث بنیں گے. دیکھیں میری بہنیں, جب ڈرامے میں عشق و محبت دکھاتے ہیں تو بچیوں کے دلوں میں ہوتا ہے کہ ہمارا بھی کوئی ایسا ہو کہ جس کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا ریلیشن ہو. انہیں ہم خود اس رستے کا ایک سیمپل دے رہے ہوتے ہیں, ایک ایگزامپل دکھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہماری بیڈ لک ہے, ہم لا علمی میں کیا کر رہے ہیں. اور جب جو سانگز ہم دیکھتے ہیں ان کا ہماری زندگیوں پہ اتنا کوئی خاص اثر نہیں پڑتا, کیونکہ ہم اپنی یوتھ پیچھے چھوڑائے ہوتے ہیں. اپنے جو نازک جذبے ہوتے ہیں, ایموشنز ہوتے ہیں, وہ ان میں بہت حد تک کمی آ گئی ہوتی ہے. اگر ہم پہ کوئی اثر ہوگا تو 25% ہوگا, اگر کوئی زیادہ ایموشنل ہے اس پہ 50% ہوگا. مگر آپ بلیو کرو, اس بات پہ ٹرسٹ رکھو, چونکہ ہمارے بچے یوتھ کی حالت میں ہوتے ہیں, یوتھ میں ہوتے ہیں, پیک پہ ہوتے ہیں, ان کے جذبے جوان ہوتے ہیں, سرکش ہوتے ہیں, تو ان پہ 100% ان گانوں کا اثر ہو رہا تھا, ان پہ 100% ان گانوں کا اثر ہو رہا تھا, وہ بہت اثر لے رہے ہوتے ہیں. میں نے ایسا بھی دیکھا کہ بعض ایسی کلاسک غزلیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو ڈاؤن کر دیتی ہیں, انہیں مرنے مجوسی میں
مرنے کی حد تک کا ایک دے دیتی ہیں. انسان اس حد تک مجبور ہو جاتا ہے, اس حد تک ڈاؤن کر دیتا ہے. یہ شاعری, یہ پوئٹری, اس کی آپ اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے. اس سے بہت بہت جذبے اس طریقے سے یہ مولڈ کرتی ہے, اس طریقے سے مولڈ کرتی ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے بیک پہ جھانک کے دیکھو کہ آپ کو کتنے اچھے جو سانگز لگتے ہوں گے, کتنا اچھا. ہم جس بھی کنڈیشن میں یہ سانگ سنتے رہے, یا ہمیں پرمیشن ملی, یا ماحول ایسا تھا, یا جو بھی تھا ہم نے جیسے بھی سن لیے, یا ہمیں آزادی تھی, ہمیں منع نہیں کیا گیا, وہ ایک الگ میٹر ہے. ہمیں اپنے بچوں کے لیے, ہم پڑھے لکھے ہیں, ہمیں اپنے بچوں کے لیے ایسا ماحول بنانا چاہیے جس میں بالکل اس چیز کی کوئی گنجائش نہ ہو کہ ان کے ایموشنز پہ, ہم تو دیکھیں سرسری دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گانوں کو, اور ان کے ایموشنز فل اس چیز سے ان میں ہلچل مچی ہوتی ہے. تو میری پیاری بہنوں, ان چیزوں سے, گانے, ڈراموں, فلموں, ان چیزوں کی قربانی دیں, اپنی کوئی پازیٹیو مصروفیات بنائیں, کچھ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں تاکہ آپ کی دعاؤں میں اثر ہو, آپ کے بچوں کو لگے, آپ کے میاں کو لگے, اور آپ کے گھر میں پیار محبت کا ماحول بنے, اور آپ کے بچے سیدھے راستے پر رہیں اور کامیابیاں لے کے آپ کا سر فخر سے بلند کریں. آج میں اتنا ہی آپ سے کہوں گی, اگر آپ اتنا ہی کر لیں کہ پردے کا خیال رکھیں, ڈراموں اور فلموں گانوں سے جان چھڑائیں, اور اللہ تعالیٰ سے ان ٹچ ہو جائیں, تو میں سمجھتی ہوں آپ کو زندگی میں ایسے رزلٹ ملیں گے کہ آپ حیران رہ جاؤ گے. تو میری پیاری بہنوں, اپنے آپ کو سدھاریں. اگر آپ کے بچے ہوش مند ہیں, تھوڑی سی سمجھداری کی عمروں کی طرف جا رہے ہیں, تو اپنی اس طرح کے سب خرافات, مصروفیات کو ترک کر دیں. آخر میں آپ سب کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی دعا کروں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. تو ناظرین, اگر آپ کو میرا یہ چینل پسند آ رہا ہے, یا میرا یہ پیام زندگی کا سلسلہ جو پسند آ رہا ہے, تو میرے پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا, اور تاکہ آپ کو میری نیکسٹ اپڈیٹس یا ویڈیو جو ہے وہ ٹائم پہ مل جائے. اور ویڈیو کے نیچے ایک لائک کا آپشن ہے, اسے بھی کلک کر دیجیے گا, اور اپنی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کا اظہار کیجیے گا. بہت شکریہ.